بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پھول جن کا نام حضرت حسن اور حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے فضائل اور ان کی شان میں آج بات کریں گے اور صحیح ترین 15 احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، آپ کی صاحبزادی، آپ کے جگر کے ٹکڑے، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر گوشے اور لخت جگر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہما سے شدید ترین محبت تھی۔ پہلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان دونوں کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما۔ یہ صحیح بخاری کی 3747 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی ان سے محبت فرما۔ دوسری حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یہ سنن ترمذی کی 3769 نمبر حدیث ہے اور حدیث حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما۔ وَأُحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، اور ان دونوں سے جو محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تیسری حدیث، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کندھے پر حضرت حسن سوار تھے اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کو پیار کرتے، کبھی اس کو پیار کرتے۔ چنانچہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ان دونوں سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی حسنا و حسین۔ یہ سنن ترمذی کی 8168 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ چوتھی حدیث، ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے پر بٹھایا اور آپ فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ۔ یہ بخاری کی 3749 نمبر حدیث ہے اور مسلم میں 6256 نمبر حدیث میں اضافہ ہے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ۔ اے اللہ، مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ پانچویں حدیث، آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوئے، لمبی قمیضیں پہنی ہیں جن کی وجہ سے وہ نیچے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کو ادھر چھوڑا اور ممبر مبارک سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور واپس جا کر کے ممبر پر چڑھے اور خطبہ کو مکمل کیا۔ یہ ابو داؤد کی 1109 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یعنی وہ فرض چیز جس کو آپ ادا فرما رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کر کے آئے اور ان کو اٹھایا اور جا کر کے دوبارہ خطبہ مکمل کیا۔ کیا آج کوئی مولانا صاحب اگر ایسا کر دیں تو پوری دنیا کے مولانا حضرات اور عوام ان پر فتوے لگائیں کہ جمعہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، یہ ضرورت کے تحت ایسا ہو سکتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ چھٹی حدیث، ایک مرتبہ ایک عراقی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھ رہا تھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی مکھی مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟
اور دوسری روایت میں ہے کہ مچھر کا خون کپڑے کو یعنی احرام کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا دیکھو یہ مکھی یا مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ ان عراقیوں نے نبی کے جگر گوشے کو شہید کر دیا، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، بے شک حسن و حسین دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 3753 نمبر اور 5994 نمبر حدیث ہے، اور ترمذی میں 3770 نمبر حدیث ہے۔ 7ویں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذا ملک لم ينزل الارض قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء اہل الجنة وأن الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ ترمذی کی 3781 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے اپنے رب سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے یہ خوشخبری دے کر کے بھیجا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ 8ویں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت اور ہم شکل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھتے تھے۔ کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحیح بخاری کی 3748 نمبر حدیث ہے۔ 9ویں حدیث، لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، لوگوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کے نبی کا کوئی اور ہم شکل نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 3752 نمبر حدیث ہے۔ 10ویں حدیث، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا اور آپ فرما رہے تھے بِأَبِي شَبِيهُ بِالنَّبِي لَيْسَ شَبِيهُ بِعَلِي وَعَلِي يَضْحَكُ۔ آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یعنی حضرت حسن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ تو شکل و صورت میں نبی سے ملتے جلتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل نہیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 3750 نمبر حدیث ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابوبکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں فرما رہے ہیں کہ یہ نبی سے مشابہ ہیں، علی سے نہیں ملتے جلتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ کس کے ساتھ نسبت مل رہی ہے؟ ان کے بیٹوں کی، ان کے سسر کے ساتھ، ان کے نانا کے ساتھ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آج اگر کوئی بدتمیز، کوئی خبیث آدمی اٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ ابو بکر اور علی کے درمیان میں کوئی دشمنی تھی، ابو بکر یا عمر یا عثمان اور ان تینوں کی حضرت علی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے، وہ دین سے نکل جانے والی باتوں کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے جو سراسر غلط ہے۔ لیکن اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی نسبت ان کے نانا کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ 11ویں حدیث، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی جن کا نام حضرت اقرع بن حابس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ حضرت حسن کا بوسہ لے رہے تھے تو اس نے کہا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم۔ یہ صحیح بخاری کی 5997 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ دراصل یہ صحابی سخت مزاج تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی تربیت فرمائی۔ لپٹتا چمٹتا کبھی گود میں گرتا،
یہ تو پھول تھا جو آغوش رسالت میں نکھرتا۔ 12ویں حدیث، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کلمات سکھائے ہیں جن کو وطروں میں پڑھتا ہوں۔ یہ ترمذی کی 484 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یعنی وطروں کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت الی آخرہ، آخر تک یہ جو وطروں کی دعا ہے، یہ حضرت حسن کو، اپنے اس نواسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور وہ وطروں میں پڑھتے تھے، جو آج ہمیں یاد ہے اور ہم پڑھتے ہیں۔ 13ویں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار اور جاندار جملے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائے اور ان کو سینے سے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین صبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے، یا حسین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ یہ ترمذی کی 3775 نمبر حدیث ہے اور حدیث حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقول قاضی عیاض پہلے بتا دیا گیا تھا کہ لوگ حضرت حسین سے بغض رکھیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور ان کی اولاد زیادہ ہو، یہ نسل ان کی پھیلے اور کئی قبیلے بن جائیں، لہذا ایسا ہی ہوا۔ تو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات! آج کیا کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت حسین سے نفرت رکھے؟ لیکن ایسے بدبخت ضرور ہیں جو حضرت حسین کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، اسی حدیث کو لے کر کے غلو کرتے ہیں، اور ان کو مشکل کشا، حاجت روا اور اللہ تعالیٰ کا درجہ دیتے ہیں، جو سراسر شرک ہے۔ محبت ہے، محبت کریں، جتنا دین نے بتایا اتنا کریں، لیکن ان کو خدا نہ بنائیں۔ 14ویں حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ کان یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، والحسن والحسین یلعبان ویقعدان علی ظہرہ، وہ دونوں آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ کی کمر مبارک پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فأخذ المسلمون یمیطونها فلما انصرف قال ذروهما بأبی وأمی من احبنی فلیحب هذین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ قربان جائیں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے ضرور محبت رکھے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی 4002 نمبر حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنے خوش قسمت ہیں، اور سوار کتنا خوش قسمت ہے، اور سواری کیسی ہے۔ ان کندھوں پر جس طرح حضرت حسن حسین سوار ہوئے، اور یہ وہ ہستی ہے ان کے نانا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ یہ کیسا خاندان ہے، یہ کیسے رشتے ہیں، لیکن افسوس کچھ ضمیر فروش لوگوں نے ان کی دشمنی آپس میں ظاہر کر کے امت کو ایک نیا راستہ، ایک نیا دین دکھانے کی کوشش کی ہے، جو سراسر غلط ہے، جبکہ ان کی محبتیں اور ان کی چاہتیں بہت زیادہ ہیں۔ 15ویں اور آخری حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دو نواسوں کو، اپنے ان دو خوشبودار پھولوں کو اللہ کی پناہ میں کن الفاظ کے ساتھ دیا کرتے تھے؟ فرمایا اعیذکما، اور دوسری بخاری کی روایت میں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ صحیح بخاری کی 3371 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں اس طرح دیا کرتے تھے، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، اور ہر ضرر رساں نظر یعنی نظر بد کے شر سے تمہیں پناہ میں دیتا ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 15 حدیثیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان کے بارے میں، اور صحیح حدیثیں اور اکثر بخاری مسلم کی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو صحابی رسول ہیں،
وہ تو نواسۂ رسول ہیں، وہ آل رسول ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا جہنمی ہے۔ اور آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسنین کریمین سے محبت کرنا یہ نبوی طریقہ ہے، ان سے بغض رکھنا یہ فرعونی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سے کہا اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور فرمایا میرے ماں باپ قربان، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے ضرور محبت رکھے۔ محترم ناظرین، یہ صحابہ کرام، یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین کا یہ مقام، یہ ان کی شان، یہ ان کا مرتبہ، یہ ان کی قدر، یہ ان کی فضیلت جتنی بیان کی جائے اور بھی بے شمار احادیث دوسری روایتوں میں ملتی ہیں، دوسری کتب احادیث میں ملتی ہیں، لیکن میں نے مختصر اور خلاصہ اور ان کی شان کے نمایاں پہلو جو صرف باتوں سے نہیں بلکہ دلیلوں کے ساتھ امت کے سامنے، ناظرین کے سامنے رکھ دیے۔ لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کو چھوڑ کر کے انہی کو پکارنا شروع ہو جائیں۔ جو حضرت حسن و حسین کو پکارے یا رب سمجھے یا ان کو مشکل کشا سمجھے یا ان سے کسی بھی طرح کی امید رکھے جو اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے تھی، وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں صحیح، سچی اور سچی اور اتنی زیادہ محبت رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔